إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رأيت ربي في أحسن سورة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ سی میرا ذکر راز محبتاں دا نہیں سی ہر ایک دی سمجھ وچ آن والا، صدیاں طالب اتے مطلوب گیا تے صد لے جان والا جبریل سی راز معراج ایک، سی معراج ایک راز محبتاں دا نہیں سے ہر ایک دی سمجھ وچ آن والا، او صدیاں طالب اتے مطلوب گیا تے جبریل سی صد لے جان والا، باز کہندے نے بنا دروازے تو گیا کس طرح عرش تے جان والا، او ابر عقل دی دخل کی اتھے جانے جان والا یا لے جان والا۔
سرکار دے محمد دے قدماں چ سر نو جھکا کے عرض کی جبریل سدرات جا کے میں اگے نہیں جا سکے دا آقا میرا آخری مقام آ گیا ہے میں اگے ایک پیر نہیں جا سکے دیا کا میرا آخری مقام آ گیا ہے اور عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں۔ پہلے سب سے حمد ہے اس اللہ کے عالم کی جو اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ اس اللہ رب العزت کا اس کائنات میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے اور اسی کے ساتھ اس کے بعد تعریف ہے اس محبوب یکتا کی جو اپنی ذات اور صفات میں انسان ہونے کے ناطے یکتا ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر لا کالبشر والیاقوت حجر لا کالحجر، محمد کریم بھی انسان ہیں لیکن ان کے جیسا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کسی کو نہیں بنایا۔ وہ خالق ہونے میں بے مثل اور بے مثال ہے اور محبوب کریم مخلوق ہونے میں رب کے محبوب ہونے میں بے مثل اور بے مثال ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، آج اس نے آپ حضرات کے سامنے بنی اسرائیل کی 15ویں سپارے کی جو ابتدا کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یہی میری تقریر کا موضوع ہے اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی اور اس سے پیوستہ جمعہ بھی، گزشتہ جمعہ بھی آپ نے سنا تھا، معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک میرے آقا و مولا کا ایک ایسا عظیم معجزہ ہے کہ کوئی مانے نہ مانے، عشاق کی جب مورخین کی جب کتب کا مطالعہ کیا جاتا ہے، خدا کی قسم ہماری خرد، ہماری فہم، ہماری عقل سے وہ مقام تو وراء الورا ہے، لیکن محبت میں اگر ڈوب کر اس واقعہ کی منظر کشی کی جائے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات جیسے ہی تشریف لے جا رہے تھے تو وہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، یہاں پہ یہ ہوا، یہاں پہ یہ ہوا، جبریل امی یہاں پر رکے، تو ایک یقین مانے ایک جسم پر عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ اے اللہ کے پیارے محبوب، اے محبوب یکتا، آپ کی شان پر قربان جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام دیا ہے کہ جہاں پر سائنس کی اس مادی طاقت کی، اس دور کی انٹرنیشنل
اور جو خاص طور پر یہ انٹرنیٹ کا دور ہے وہاں تک نہ پہنچ سکا جہاں پر میرے آقا و مولا کے قدمین شریفین آئے ہیں۔ اور بعض لوگ سائنس کی اس دنیا کو تو تسلیم کرتے ہیں کہ امریکہ کا راکٹ 1 گھنٹے میں 20,000 کلومیٹر کا راستہ طے کر گیا اور لاکھوں برس کی راہ طے کر کے وہ چاند پر اترا۔ ارے یہ تو انسان کا ایک کمال ہے، اور اس محبوب کا کیا کمال ہوگا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں سیر کرنے والے کے ساتھ تھا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور عبد کا ذکر فرمایا، یہاں پہ رسول کا، نبی کا ذکر نہ فرمایا، اسی لیے کہ عبد کی بھی قسمیں ہیں، ایک عبد عابق ہوتا ہے، ایک عبد رقیق ہوتا ہے۔ اے محبوب آپ ایسے عبد ہیں کہ انسانوں میں نے ان جیسا، آپ جیسا کوئی عبد بنایا ہی نہیں۔ میں نے کسی انسان کو، عبد بندے کو کہتے ہیں، کسی بندے کو میں نے ایسا بنایا نہیں ہے۔ اے محبوب ماننا پڑے گا آپ کی رسائی پر اور آپ کے کمال پر اور آپ کی شان پر۔ جس محبوب کلیم اللہ کے مقام طور پر قدم لگے اور رب کا جلوہ نہ دیکھ سکے، اے محبوب آپ نے اپنے رب کو، جو خالق ہے، جو یکتا ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں برس کی راہ، لیلاً من المسجد الحرام، لیلاً رات کے تھوڑے سے حصہ میں آپ نے طے کی۔ گویا آپ کی شان وہاں سے، یہاں سے آپ کی شان جھلکتی ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، ہمارا وجدان کہتا ہے، ہمارا ایمان کہتا ہے کہ ہمارے آقا و مولا جیسا نہ کوئی آیا ہے اللہ کے بعد اور نہ ہی کوئی آ سکتا ہے۔ اور شاعر اعلیٰ حضرت شہنشاہ بریلوی کے تاجدار، جن کا کلام حضور کے عشق و محبت میں ڈوبا ہوا ہے، آپ فرماتے ہیں تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشاد ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے، سراغ اینا مکان کہاں تھا اور کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل کے مرحلے تھے، وہی ہے اول اور وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اور سرائکی کے بادشاہ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار فرماتے ہیں کہ اتھاں خود عبد سنویں دے، اتھاں حق نال ملویں دے، دماغاں کوں چکر دے دے، ہے الٹی چال کیا پوچھ دی۔ یا رسول اللہ، آپ کا جو راز ہے، آپ کا راز سمجھ میں نہیں آتا۔ کبھی تو آپ بشر ہیں، کبھی نورانیت کا لبادہ اوڑھ کر آتے ہیں، اتھاں خود عبد سنویں دے، اتھاں حق نال ملویں دے، دماغاں کوں چکر دے دے، ہے الٹی چال کیا پوچھ دی۔ وہاں تو آپ رب کے حضور میں ایک ہو جاتے ہیں، فکانہ قاب قوسین او ادنا، کہ اتنا قریب ہوا محبوب اپنے محب کے کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ جس طرح عرب کے درمیان کوئی معاہدہ ہوتا تھا
دونوں کمانوں کو ملا لیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بھی عرب کی دی ہے تاکہ لوگوں کی سمجھ میں جلدی آ جائے، اور معجزہ کہتے ہی اسی کو ہیں جس کو عقل نہ مانے، عقل سے ورا ہو، خرد سے، فہم سے، سمجھ سے بالا اور ورا ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور رات میں کیوں گئے، دن میں کیوں نہیں حضور نے سفر کیوں نہ کیا؟ تو یقین مانے بے شمار مفسرین کرام نے اور مورخین نے اس واقعہ پر روشنی ڈالی ہے کہ میرے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت اسی لیے بلایا کہ اس میں بھی ایک راز کی بات تھی کہ ایمان بالغیب اس کو کہتے ہیں جو بن دیکھے ایمان لایا جائے۔ ایمان بالغیب اسی کا نام ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، اور حدیث سے ثابت ہے، حضور فرماتے چلے ہیں ہمارا ایمان بالغیب ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آسمانی کتابیں بھی ہیں اور قیامت کا وقوع پذیر بھی ہے، اللہ کے ملائکہ بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، ہم مانتے ہیں۔ اور ایمان بالغیب اسی چیز کا نام ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو ایمان بالغیب اسی وجہ سے نصیب ہوا کہ ابو جہل جب ان کے پاس گیا کہ اے ابوبکر یہ بتا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصہ میں اتنا بڑے بلند و بالا مقام پر گیا، پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، بیت المقدس، اور پھر وہاں سے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، المختصر، چھٹا، سدرۃ المنتہا پار کر گیا، اور رات کے تھوڑے سے حصہ میں میں نے جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، فلاں جگہ کو دیکھا، کیا تم مان لو گے؟ سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ عقل تو نہیں مانتی، لیکن کہا کس نے ہے؟ اس نے کہا بات بن گئی ہے۔ جب آپ نے یہ فرمایا نا عقل تو نہیں مانتی، خوش ہوا ابو جہل کے بات بن گئی ہے، تو آپ نے پوچھا کہ کہا کس نے ہے؟ میرے محبوب نے تو نہیں کہا۔ اگر میرے محبوب نے کہا ہے وَلَئِن قَالَ لَصَدَقْتَ، اگر میرے محبوب نے کہا ہے تو میں مانتا ہوں، یقیناً ان کی زبان کر کبھی جھوٹ آ ہی نہیں سکتا۔ میرے آقا و مولا نے سچ کہا ہے۔ سامعین عزیز وقار، اسی تصدیق کی وجہ سے میرے آقا و مولا نے سیدنا ابوبکر صدیق کو صدیق کا لقب عطا فرمایا، اسی معراج والے واقعہ کی تصدیق کی وجہ سے۔ اور اشاق کہتے ہیں کہ یقین مانے علامہ محمود آلوسی نے تفسیر روح المعانی کے اندر، علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان کے اندر، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی مایہ ناز تصنیف مدارج النبوت کے اندر، اور علامہ سیوطی نے علامہ خصائص القبریٰ کے اندر، اور بے شمار محدثین مفسرین کرام نے اس واقعہ معراج کی تصدیق کی ہے کہ میرے آقا و مولا کو جو یہ معراج اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی، یقیناً یہ عظیم معجزہ ہے اور جاگتے ہوئے نصیب ہوئی۔ اگر کسی کے عقل میں یہ بات آئے یا نہ آئے، کوئی مانے یا نہ مانے کہ حضور رات میں گئے اور خواب میں گئے، ارے اللہ کے بندو، خواب میں جانا ہوتا اس کو تو ہر کوئی تسلیم کرتا ہے۔ اگر خواب میں گئے تو پھر کافر بھی مان لیتے۔ انکار تو اس بات کا ہو رہا ہے کہ میرے آقا و مولا اصلی اپنا جسم لے کر رب کے حضور میں گئے۔ اور اگر کوئی مانے یا نہ مانے، عاشق کہتے ہیں اس عقل کو آگ لگا دو جو میرے محبوب کے اس عظیم معجزے کو تسلیم نہ کرے۔ ارے یہ تو حدیث کی بات نہیں ہے، یہ تو قرآن کی نص کسی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں اپنے محبوب کو راتوں رات کے تھوڑے سے حصے میں لے کر گیا۔ ان کا دعویٰ تو نہیں ہے، دعویٰ تو میرا ہے، کہنے والا تو میں ہوں جو سبحان ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے میں پاک ہوں، اور میں لے کر گیا اپنے محبوب کو۔ انہوں نے تو نہیں کہا کہ میں گیا رات کے تھوڑے سے حصہ میں۔ اسی لیے رب فرماتا ہے کہ میں نے لفظ سبحان آیت کی ابتدا میں لگا دی کہ منکرین کا ایک زمانہ آئے گا اور یہ کہیں گے کہ حضور معاذ اللہ یہ خود دعویٰ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اور اترنے کا بھی واقعہ ہے، یہ تو جانے کی ابھی بات ہو رہی ہے۔ اے محبوب، آپ کی رفعت پر، آپ کے کمال پر، آپ کی حسن پر، آپ کی گفتار پر، آپ کے اس عظیم
معجزے پر لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں انسان کی عقلوں کو قربان کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج والی رات بلا کر میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، یا رسول اللہ میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، اور تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیرا کمال یہ ہے، تیرا معجزہ یہ ہے کہ تو رب کے لوح اور قلم تک پہنچ گیا۔ یہ میرے آقا و مولا کا عظیم معجزہ ہے۔ میں کہتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہتا ہوں کہ صرف میں نہیں کہتا، علماء مفسرین کہتے ہیں، علماء محدثین کہتے ہیں، مورخین کہتے ہیں، خدا کی قسم کتب کو اٹھا کر دیکھیں، ہر حدیث کا حوالہ ہے۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا کہ وَرَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، جب میں رب کی حضور گیا میں نے اپنے محبوب کو، میں نے اپنے رب کو خوبصورت صورت میں دیکھا۔ اگر حضور معراج والی رات نہ جاتے تو اس طرح کیوں کہتے؟ تو گویا ماننا پڑے گا۔ ذوق سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ میرے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج والی رات گئے، اصلی جسم اقدس لے کر گئے، خواب کا عالم نہیں تھا بلکہ بیداری کا عالم تھا۔ اور بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو سنیو نبی ہر جگہ پر حاضر اور ناظر ہیں، ہم یہ نہیں کہتے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پر ناظر ہیں، ہر جگہ پر حاضر ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں میرے آقا و مولا کا جسم نفیس حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس اپنی مزار پر انوار میں ہے، اور اللہ نے آپ کو وہ نگاہ بصیرت عطا فرمائی ہے، حضور روضہ انور کے اندر رہ کر پوری کائنات کو اس طرح دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں جس طرح میں اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ بھئی تم کہتے حضور ہر جگہ ہیں تو پھر معراج والی رات کیوں گئے؟ تو اسی بات پر انہی کے سوال میں جواب ہے، اے اللہ کے بندے ہم یہ کہتے ہیں سرکار کو ہر جگہ حاضر نہیں ہیں، بلکہ جسم نفیس کے ساتھ اپنے روضہ اقدس کے اندر تشریف فرما ہے، آرام فرما ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا انبیاء کے جسم اقدس کو کہ مٹی کھا سکے۔ حدیث شاہد ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا زمین پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے جسم اقدس کو مٹی کھا سکے، بلکہ نبی اپنی مزار پر انوار میں احسن طریقے کے ساتھ زندہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں تم سنی جو ہے نبی کو قبر میں زندہ مانتے ہو، تو پھر وہاں تو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب میرا سوال ہے کہ قرآن فرماتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا اپنے پاس جب یہودیوں نے انہیں معاذ اللہ قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اب سائنس یہ کہتی ہے کہ 200 میل کے بعد انسان کو اوپر جانے کے لیے ہوا کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب ایک نبی کا مقتدی، جب ایک نبی کا غلام، وہ غلام ہیں دیگر انبیاء میرے آقا و مولا کے، حضور سید الانبیاء ہیں، جب احسن طریقہ کے ساتھ زندہ ہیں اور انہیں آکسیجن مل رہا ہے تو پھر نبی کو کس آکسیجن کی ضرورت ہے؟ اے اللہ کے بندو حدیث شاہد ہے میرے آقا و مولا جب معراج والی رات جانے لگے، آقا و مولا کا جسم قلب اقدس کو باہر نکالا گیا، گزشتہ جمعہ بھی عرض کر چکا ہوں، آب زمزم شریف سے دھویا گیا اور اس سونے کے حکمت والے تھال میں رکھا گیا، حضور زندہ ہیں۔ بتائیں دل باہر نکالا جائے انسان زندہ رہ جاتا ہے؟ نہیں، فرمایا اشارہ ہے اے دنیا والے آج میرا دل باہر ہے، کل میری روح باہر ہوگی تو میں زندہ ہوں گا۔ یہ عقل میں آنے والی بات ہے ہی نہیں، معجزہ اسی کو کہتے ہیں، عجز اور انکساری سے ہے یہ بات، معجزہ جو عقل میں نہ آئے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا میرے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد اقصیٰ میں گیا میں نے امامت فرمائی، فامم تو میں نے امامت فرمائی، پھر آگے فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء نے میرا استقبال کیا جو ظاہری طور پر پردہ فرما چکے تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ ورائیت قائم یصلی فی قبرہ، ورائیت موسیٰ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ اپنی مزار پر انوار میں کھڑے ہو کر قائم یصلی فی قبرہ، اپنی مزار پر انوار میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرنے۔
تو یہاں پہ عاشق لکھتے ہیں کیا قبر میں بھی انسان نماز کا مکلف ہے؟ نہیں، بلکہ عبادت اس دنیا میں ہے، اور وہ نماز نہیں ادا کر رہے تھے، اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے پیارے موسیٰ کلیم اللہ، آج میرے محبوب آ رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے 10 بستہ ہاتھ باندھ کر تم کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ تم میرے محبوب کے مقتدیوں میں سے ہو، اور سید الانبیاء نے آج میرے حضور آنا ہے۔ فلہذا حضور فرماتے ہیں کہ جب میں نے امامت فرمائی اور اس کے بعد یہ نورانی سفر شروع ہوا کہ میری سواری، جب وہ براق جو جنت سے لایا گیا تھا جب وہ چلا، تو میں نے، حضور فرماتے ہیں کہ میں ایک قبر سے گزرا اور میں نے ایک لطیف سی خوشبو سونگھی۔ جبریل امی کو حضور نے فرمایا کہ اے جبرائیل، یہ کس کی قبر ہے اور یہ کیسی خوشبو آ رہی ہے؟ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ فرعون کی دختر کے بالوں میں کنگھی کرنے والی اس لڑکی کی قبر ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو وحدہ لا شریک مانتی تھی، کہ ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کو وہ عورت کنگھی کر رہی تھی، اتفاق سے کنگھی نیچے گر گئی تو اس نے بسم اللہ شریف پڑھ کر اٹھایا اور کہنے لگی فرعون کی لڑکی کہ اے لڑکی، اے عورت، اے ہماری ملازمہ، کیا میرے باپ کے بھی علاوہ کوئی اور رب ہے؟ کیونکہ وہ رب کا اس نے الہ کا دعویٰ کیا تھا، خالق کا، اپنے رب ہونے کا فرعون نے۔ تو اس کی بچی نے یہ پوچھا، فرعون کی بیٹی نے، تو اس نے جواب دیا کہ ہاں، جو تیرا بھی رب ہے اور جو میرا بھی رب ہے، بلکہ تیرے باپ کا بھی رب ہے اور پوری کائنات کے ذرے ذرے کا رب ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ جب بات اس کے باپ تک پہنچی، فرعون تک، تو اس نے اس بات کی تصدیق کی، اس نے کہا کہ ہاں، میں اس خالق اور مالک کو مانتی ہوں جو اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس نے اس بچے سمیت فرعون نے اس عورت کو قتل کرا دیا۔ تو یہ اس کی قبر ہے، اس سے بہترین لطیف قسم کی خوشبو آ رہی۔ میرے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ہمارا سفر یہ آگے شروع ہوا، آگے ہم جا رہے ہیں، اور دیکھا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک قوم ایسی کھیتی کرتی ہے، عجیب کھیتی ہے، ادھر سے ہل چلاتے ہیں اور کھیت پختہ ہو کر تیار ہو جاتا ہے، غلہ کٹ کر تیار ہو جاتا ہے۔ جبریل امی سے پوچھا میرے آقا و مولا نے، جبریل امی نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ ایسی قوم ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تخم اور بیج بن کر آخرت کی زمین کے لیے بویا ہے، یعنی خرچ کیا ہے آخرت کے لیے، اور مقبولیت کا، رحمت کا پانی ملا، اللہ تعالیٰ نے اس کھیتی کو پھل لاد کر مالکوں کو نفع پہنچایا اور یہ ان کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ اور حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذوق سے دے پاک پڑھیں، کہ میں آگے گیا اور میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ جن کے سروں کو کچلا جا رہا ہے، فرشتے مارتے ہیں، وہ کچلا جاتا ہے، پھس جاتا ہے سر، پھر صحیح سالم ہو جاتا ہے، پھر کچلا جاتا ہے۔ اور پھر میرے آقا و مولا نے پوچھا کہ اے جبریل، یہ قوم ہے، یہ کون سی قوم ہے؟ جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ ایسی قوم ہے جو نمازوں میں سستی کرتی تھی اور سوئے رہتے تھے، نماز نہیں ادا کرتے تھے، اور میرے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، یہ اس بات کا میں ذمہ دار ہوں، تمام کتب میں دکھا سکتا ہوں، امام سیوطی نے خصائص الکبریٰ کے اندر بھی لکھا ہے اس بات کو، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے اس بات کو۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی قوم سے گزرا کہ جن کے آگے صاف پاکیزہ طیب مطہر کھانا رکھا جاتا ہے اور گوشت پکا ہوا بہترین رکھا ہوا ہے، اس کو چھوڑ کر وہ بدبودار حرام کھانے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں اور یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کو چھوڑ کر، شوہر اپنی بیویوں کو چھوڑ کر حرام کاری کے لیے دوسری عورتوں کی طرف جایا کرتے تھے۔ اللہ یعوذ باللہ۔ سامع عزیز وقار، اسی طرح علماء آگے جھوٹے واعظوں کا بھی بیان ہے، اور چغل خوروں کا بھی، شراب نوشوں کا بھی، زکوٰۃ نہ دینے والوں کا، نماز نہ پڑھنے والوں کا، اور یتیم کا حق مال کھانے کا۔ المختصر، میرے آقا و مولا ایک آن میں آسمان دنیا پر، پہلے آسمان پر پہنچ گئے، اور نبی حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبریل امین نے عرض کی کہ اے نبی، اے اللہ کے پیارے محبوب، یہ آپ کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ اور سیدنا آدم علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی مرحبا مرحبا یا صالح ابن مرحبا، اے نبی مرحبا، اے صالح بن مرحبا، مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو۔ اسی طرح یکے بعد دیگرے
حضرت شیس علیہ السلام سے، ادریس علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے جو یہاں بھی تھے مسجد اقصیٰ میں، اور وہاں بھی ملاقات ہو رہی ہے، مزار میں بھی ملاقات ہو رہی ہے، حضور نے دیکھا۔ تو سامعین ذی وقار، اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے انبیاء کرام کے لیے کوئی بعید نہیں ہے، جہاں جانا چاہیں اللہ کے اذن سے وہ جا سکتے ہیں اپنی اصلی جسم کے ساتھ۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جب میں ساتویں آسمان پر پہنچ گیا، میں نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا کہ بیت المعمور سے ٹیک لگا کر وہ بیٹھے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تحلیل بیان کر رہے ہیں۔ نہایت ہی خوبصورت آپ کا چہرہ ہے۔ بیت المعمور یہ فرشتوں کا قبلہ ہے، ہمارا قبلہ کعبہ شریف ہے، اور انہوں نے بھی سرکار دو علیہ وسلم کو مرحبا کہا۔ اس کے بعد ساتوں آسمانوں کے بعد سدرۃ المنتہا آ گئی، اور جبریل دست بستہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، یا رسول اللہ یہ میرا آخری مقام آ گیا ہے، میں آج یہاں سے آگے نہیں چل سکتا۔ لو دنوتو ان ملتن لہ ترکتو، اگر ایک انگلی کے پورے کے برابر آگے گیا تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات میرے پروں کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ یعنی میرے اندر وہ اصطلاحت، وہ طاقت نہیں ہے کہ میں رب کے جلال کو، انوار کو، رب اللہ تعالیٰ کے جو جلوے ہیں اس کو برداشت کر سکوں۔ یہاں سے آگے اور کوئی مقام نہیں ہے، یہاں سے آگے کوئی نہ فرشتہ جا سکتا ہے، نہ کوئی جن جا سکتا ہے، اور اگر کوئی جا سکتا ہے تو یا رسول اللہ آپ کی ذات اقدس ہے، جو آج آپ رب کے حضور جا رہے ہیں۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا، اے جبرائیل یہ کیا، آگے ابھی منزل کی ابتدا تو ابھی ہو رہی ہے، اور براق بھی ساتھ چھوڑ رہا ہے، تم بھی ساتھ چھوڑ رہے ہو۔ شاعر کہتا ہے، محمدی دے قدماں چے سرے نو جھکا کے عرض کی تی جبریل سدرات جا کے، میں آگے نہیں جا سکی دیا کا، میرا آخری مقام آ گیا ہے، یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، فلہذا مجھے اجازت دے۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا کہ اے جبرائیل اگر کوئی حاجت ہے تو بتائیے، کیونکہ تم نے میرے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب انہیں نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا، تم نے کہا تھا کہ کوئی حاجت ہے تو بتائیے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، میرا بے نیاز رب کریم مجھے جانتا ہے، اور فلہذا میں بھی تمہارا احسان اتار دوں اپنے دادا والا۔ تو سیدنا جبریل امین نے عرض کی حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ یہ میری خواہش ہے، جب قیامت کا دن ہو، پل صراط قائم ہو، بال سے جو زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس مقام پر میرے ان 600 پروں کو بچھا دیا جائے تاکہ آپ کی امت میرے پروں کے اوپر سے گزر جائے۔ امت محمدیہ آپ کتنا خوش نصیب ہیں، دیکھیں تمام ملائکہ کا سردار ہے، جبریل امین حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہے، اللہ سے یہ منوا لیجئے کہ یا رسول اللہ جب قیامت قائم ہو میرے پروں کو پل صراط پر بچھا دیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، پل سے گزارو کے رہا گزر کو خبر نہ ہو۔ رف رف اس کے بعد حضور فرماتے ہیں وہ براق بھی ساتھ چھوڑ گیا، سیدنا جبریل امین بھی ساتھ چھوڑ گیا، اور یہ نورانی سیر، یہ نورانی سفر ابھی ختم نہیں ہوا، میں آگے جا رہا تھا اور مجھے ایک نورانی تخت پیش کیا گیا جس کا نام میرے آقا و مولا نے رف رف بتایا ہے، اور براق کی نگاہ کا یہ عالم تھا کہ جہاں پر اس کی نگاہ پڑتی تھی وہیں پر اس کا قدم پڑتا تھا۔
آپ دیکھیں نا، ہماری نگاہ آسمان دنیا پر ہے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے آسمان دنیا کو ستاروں سے سجا دیا ہے۔ ستاروں تک تو ہماری نگاہ جاتی ہی ہے، ہماری آنکھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نور کا ذرا سا رکھا ہے، تو جس سواری پر سید الانبیاء سوار ہیں تو اس نور کی نگاہ کا کیا عالم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سواری کا انتخاب کیا نا جو میرے محبوب تاجدار مدینہ کو لے کر جانے والی تھی۔ فلہذا عاشق کہتے ہیں، مورخین جن کا حوالہ پیش کر چکا ہوں، عبدالحق محدث دہلوی نے، علامہ حقی نے تفسیر روح البیان کے اندر، علامہ آلوسی نے روح المعانی کے اندر، بے شمار محدثین مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ میرے آقا و مولا کو وہ تخت لے کر آگے گیا، اب وہ رف ربی ساتھ چھوڑ گیا۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب رب کے انوار و تجلیات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایسی نورانیت ہے کہ ایسا مقام ہے جس کو مقام نہیں کہہ سکتے، جس طرح میں شعر پڑھ رہا تھا متا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسا مقام تھا، نہ الہ نہ کیفہ نہ سرور، نہ اس کو مقام کہہ ہی نہیں سکتے، نہ جن نہ پرند نہ چاند نہ سورج، نور ہی نور ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں جا رہا ہوں اور آواز آئی، ادنو منی یا محمد، ادنو منی یا احمد، ادنو منی یا خیر البریہ، اے محمد، اے احمد، اے تمام مخلوق سے سونا قدم اٹھائیے۔ سامعین عزیز وقار، تاکہ اسی لیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے حضور خود نہیں گئے بلکہ رب نے بلایا، اور یہ محبت بڑا بیان ہے۔ سامعین عزیز وقار، یقین مانے کہ ٹائم جمعہ کا ہے اور اجازت نہیں دیتا کہ میں کون سا واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں کہ میرے آقا و مولا کس طرح رب کی حضور تشریف لے گئے اور کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانے اور اس کا محبوب ہی جانے، لاکھوں نہیں کروڑوں برس کی راہ ایک ہی آن میں طے کر گئے اور رب کے قرب میں پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب، مجھے پہچانا ہے کہ میں کون ہوں۔ یہ کتاب میرے سامنے موجود ہے، المعراج، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں متن کے ساتھ، عربی متن کے ساتھ، اس میں حوالہ جات کے ساتھ سید افتخار الحسن صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے کہ جب رب کے حضور گئے، رب نے فرمایا کہ اے محبوب مانگ، آج راز اور نیاز کی باتیں ہیں، کرامن کاتبین را ہم خبر نیس، کہ میں نے جو وحی کی تجھے، لیکن اے محبوب آج تو میں نے اپنے پاس ہی تمہیں بلایا ہے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے ہیں۔ تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ انشاءاللہ یہاں سے آئندہ جمعہ عرض کروں گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے حضور میرے آقا و مولا پہنچے اور رب کا دیدار کیا، آنکھیں چندیا نہ گئیں۔ ادھر کلیم اللہ نے کروڑہا مرتبہ، کروڑہا پردے میں اللہ کا دیدار کیا۔ وما زاغ البصر وما طغیٰ کی شان ہے تو سید الانبیاء کی ہے۔ ادھر کلیم مدہوش ہو گئے لیکن آنکھ جھپکی تک نہیں، رب کا دیدار کر رہے ہیں۔ رب نے تمام حجابات بھی اٹھا دیے، گویا ایک ہو کر محب اور محبوب ایک دوسرے کا دیدار کر رہے تھے۔ سامعین عزیز وقار، یہ عشق کا تقاضا ہے، اپنے اندر محبت قائم کیجئے۔ میرے آقا و مولا نے وہاں پہنچ کر بھی اپنی گناہگار امت کو یاد رکھا۔ اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، یہیں سے انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا